السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہم جانیں گے کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آدمی اگر نماز میں بات چیت کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز بھنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی اس نے بات چیت کر لیا، کوئی دوسرا لفظ بول دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قبلہ کی طرف سے اپنے آپ کو دوسری طرف پھیر لینا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اپنے بدن کو، اپنے شریر کو قبلہ کی طرف سے کہیں ادھر ادھر موڑ لیا تو اس کی نماز بھنگ ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ وضو کا ٹوٹ جانا۔ اگر ہوا خارج ہو گیا اور کوئی بات ہوئی، وضو انسان کا ٹوٹ گیا تو وہ نماز چھوڑ دے گا، جا کے وضو بنا کے آئے گا اور پھر نئے سرے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کی وضو جو ہے، اس کا وضو بھنگ ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ چوتھے نمبر پہ بہت زیادہ حرکت کرنا، ادھر ادھر اپنے جسم کو پھیرتے رہنا، بہت زیادہ بلا ضرورت، جس کی ضرورت نہیں ہے، اوپر نیچے ہاتھ پیر کرتے رہنا، یعنی بہت زیادہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ ہنس دینے سے، اگر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی ہنس دیا، آواز نکل گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے امام سے آگے بڑھ جانا جان بوجھ کر کے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں رکوع اور سجدہ میں، امام ابھی نہیں رکوع میں گئے، اس سے پہلے ہی رکوع میں چلے جانا، اور پہلے امام سے پہلے سجدہ کر لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ اگر کسی انسان نے نماز میں زیادہ کر دیا، کچھ جان بوجھ کر کے رکوع میں زیادہ کر دی، یا سجدہ زیادہ کر لیا، یا قیام قرات میں اگر کچھ زیادہ کر لیا جان بوجھ کر کے، اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اس بات پر ہم کو دھیان رکھنا چاہیے اور ان سب کاموں سے دور رہ کے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کوئی ویکتی جو نماز میں پیچھے پہنچا اور اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں تو وہ کیسے پورا کرے گا، جو مسبوق ہے نماز کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے یہی ہے کہ جس سے کچھ نمازیں چھوٹ جائیں تو وہ امام کے دونوں سلام پھیر لینے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اور جو اس کی نمازیں چھوٹی ہیں اس کو وہ پورا کرے گا۔ امام، جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز امام پڑھا رہے تھے اور وہ 2 رکعت کے بعد پہنچا، پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہوا، تو امام کے ساتھ جو اس کو 2 رکعتیں ملی، وہ اس کی شروع کی 2 رکعتیں ہوں گی، اس کی شروع کی 2 رکعتیں وہ شمار ہوں گی، امام کی تو آخر کی 2 رکعتیں ہوں گی، اور اس ویکتی کی جس کی نماز چھوٹی ہے، یہ اس کی شروع کی 2 رکعتیں شمار ہوں گی، اور پھر جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے گا، وہ اس کے آخر کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ اسی طرح سے وہ اپنی نماز مکمل کرے گا۔ ہر نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی انسان نے رکوع میں امام کو پا لیا، امام کے ساتھ رکوع کر لیا، تو وہ رکعت اس کی مانی جائے گی، وہ اس کی رکعت مکمل ہوگی۔ لیکن اگر رکوع میں امام کو نہیں پایا، سجدے میں پایا، تو پھر اس رکعت کو دہرا کے پڑھے گا۔ اس میں کچھ علماء کا اختلاف، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر رکوع میں امام کو اس نے پایا تو بہتر یہی ہے کہ اس رکعت کو بھی وہ دہرا لے، کیونکہ اس سے قرات چھوٹ گئی جو نماز کا رکن ہے، قیام چھوٹ گیا جو بھی نماز کا رکن ہے، تو اس وجہ سے اس رکعت کو بھی دہرا لے۔ علی کل حال بہتر یہ ہے کہ اس رکعت کو بھی دہرا لے، لیکن اگر نہیں دہراتا ہے، نماز رکوع امام کے ساتھ وہ پا گیا ہے، تو رکعت امام کے ساتھ میں اس کی شمار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں، مسجد میں بعد میں پہنچتے ہیں، امام رکوع کی حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تشہد اولی میں، وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں امام کے کھڑے ہونے کا۔ جب امام کھڑا ہوں گے تب ان کے ساتھ میں سہبھاگی ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ غلط ہے۔ آپ رکوع اور سجدے کا ثواب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے ثواب گما دے رہے ہیں؟ نہیں، امام جس اوستھا میں ہے، جس حالت میں ہے، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد کا بھی بڑا اجر ہے، تو فوراً آدمی تکبیرۃ الاحرام یعنی شروع کی جو تکبیر ہے اس کو کہے اور امام کے ساتھ میں شامل ہو جائے۔ امام جس اوستھا میں بھی ہیں اسی میں جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، نماز پڑھے، اور جو اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اچھی طریقے سے، جو امام کے سلام پھیر لینے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر کے اپنی جو نماز ہے اس کی چھوٹی ہے اس کو اچھی طرح سے وہ پورا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک نیم کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔